السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں دھماکے دار سی ایپیسوڈ۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں وہ سارے سنیکس ہیں جو میں نے دیے ہیں، ٹن ٹنا، یعنی خوش ہو جائیں آپ لوگ۔ تو آج کی ایپیسوڈ لمبی دے رہی ہوں میں، ٹھیک ہے؟ کل کی میں بھی تھوڑی سی شارٹ ہو اور ہفتے کی تو وہ ایز یوزول لانگ ہی ہوگی، کیونکہ جمعے کو مجھے اپنے گھر جانا ہوتا ہے تو وہ پھر چھوٹی پہ آپ ایڈجسٹ کر لیا کریں۔ اس لیے میں نے آج لمبی دے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو، ویسے بھی اس ویک میں نے ایک 30 کی بھی دی تھی تو چھوٹی دی ہیں، کل تو لانگ تھی لیکن پرسوں چھوٹی تھی، تو میں نے کہا آج لمبی دے کے سب کو خوش کیا جائے۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لے کر چلتی ہوں آپ کو ایپیسوڈ 55 کی طرف۔ ناول جانان بائی ایس مروہ مرزا، لیٹس سٹارٹ۔ یعنی تم زارون اور عزیز خان کی طرح مجھ پر بھی چیخو گی؟ وہ ہاسا امپریس ہوا جبکہ نام ہی اتنے نامناسب لے گیا کہ یشما کا سارا موڈ بگڑ گیا۔ اف، کن کا نام لے لیا؟ وہ بدمزاق ہوئی تو اس کے منہ بنانے پر جاسم مزید انجوائے کرتا مسکرایا، لیکن ہاتھ اب بھی یشما کو ہٹانے نہ دیے۔ چڑتی بھی ہو؟ وہ اس سے پوچھ کم اسے ستا زیادہ رہا تھا۔ جی تھوڑی بدل گئی ہوں کچھ دن سے، خیر ہاتھ چھوڑیں تاکہ ہم جا سکیں۔ وہ اس کی گرفت سے ہاتھوں کو چھڑوانے لگی جبکہ آواز بھی جذبات سے مدھم پڑی۔ لیکن تم تو چیخنے والی تھی، چلو چیخو، میں تمہیں چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں بی بی۔ وہ اس کی چڑ کو مسکراہٹ میں بدلنا سیکھ رہا تھا، کامیاب بھی ٹھہرا۔ آج برتھڈے ہے میری، آج نہیں چیخ سکتی، لیکن آپ بہت ضد کر رہے ہیں جاسم۔ وہ دوبارہ سے بے بس اور منت بھرے لہجے میں سمجھانے لگی تو جاسم نے اس کے ہاتھ آزاد کیے۔ تمہارا فرض ہے میری ضد سنو، سمجھو اور اس کا احترام کرو۔ اچھی دوست ہو تو پھر سمجھ کیوں نہیں رہی مجھے؟ بے ساختہ اسے آزاد کیے جاسم نے اس لڑکی سے دوری اختیار کی۔ آپ کا ضدی روپ کافی ڈسٹربنگ ہے۔ یشما نے اس کی سنجیدہ اور گہری نگاہوں کے اثر سے اپنے پرزور دھڑکتے دل اور بدلتی کیفیت پر قابو پاتے رخ موڑ کر بیگ کی جانب قدم بڑھائے۔ تم میرے کافی روپ دیکھتی جا رہی ہو، لیکن ابھی بھی بہت باقی ہیں، سرپرائز ملتے رہیں گے۔ وہ اپنے عقب سے اس کی شدت بھرے لفظوں پر بیگ کی سٹرپ پر دونوں ہاتھوں کی گرفت سخت کر گئی، جبکہ یشما کا چہرہ بھی مضطرب ہوا۔ وہ اس کے پیچھے کچھ انچ کے فاصلے پر رک گیا۔ میں ڈرائیونگ کروں گی، کیز؟ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی اپنی ہتھیلی جاسم کے سامنے پھیلا گئی، جبکہ اس کی نیلی آنکھوں میں کسی قسم کی نرمی اور لچک نہ تھی۔ میری اتنی قیمتی گاڑی کہیں لگ گئی تو؟ وہ ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی اس کی ہتھیلی میں رکھتے رکھتے رکا اور بڑے فکر مندانہ تصورات کو مد نظر رکھتے سوال کیا۔ اسے آپ کی قیمتی دوست چلائے گی تو ڈونٹ وری، میری موجودگی میں کسی اور کی فکر کرنے کی پرمیشن نہیں آپ کو۔ یشما نے چابی سے چھین لی اور ایسے روب و حق جماتی اب وہ اس سے بری نہیں لگ رہی تھی، پیروں سمیت دل میں گھس رہی تھی۔ کیا تم میری گاڑی سے جیلس ہو رہی ہو؟ وہ کمرے سے نکلی تو جاسم رکزئی، جو کسی کا سایہ بننا پسند نہ کرتا تھا، بخوشی اس کے پیچھے سائے سا چل پڑا۔ اس لوہے اور پرزوں کے ڈبے سے جیلس ہونا ہی رہ گیا تھا کیا؟ چلیں شاباش، ساتھ چلیں۔ وہ رکی تاکہ وہ ہم قدم ہو، اور وہ ایسی ہی تھی، محبوب کو ساتھ یا اپنی ذات سے آگے رکھنے والی۔ جبکہ جاسم اپنی گاڑی کی ایسی تعریف سن کر اس کے ساتھ چل تو پڑا، لیکن کہا دبا رہا ہے یا اس کے منہ سے صاف پتہ چل رہا تھا ابھی تو اورکزئی حویلی میں جو جاسم نے پارٹی کا انتظام کروایا، اس پر نہ جانے یہ مس کیا کیا رد عمل دیتی۔ جاسم اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ یشما نے پارکنگ میں پہنچتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، جبکہ جاسم نے شرافت سے پیسنجر سیٹ۔ اس نے لالا کو میسج بھیج دیا تھا کہ وہ واپس جا رہی ہے۔ جاسم کی کنڈیشن کا اور ارجنٹ واپسی کا بتا کر معذرت بھی کی۔ تبھی دونوں نے ایما کو ہیرا کی سچائی بتانے والا معاملہ کچھ دن آگے کر دیا، کیونکہ حیران یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا، نہ یشما چاہتی تھی وہ اکیلا یہ سب کرے۔ تب اس نے لالا سے 2-3 دن مزید مانگے تھے۔ کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ؟ تیمور کو اس کے اڈے والی حویلی لا کر
اسے پانی وغیرہ پلانے اور زخموں کی مرہم پٹی ہونے کے بعد زارون نے اس کے نیلوں سے بڑے چہرے کو تکتے پوچھا، جبکہ تیمور کو بھلے سرکان نے چھوڑا ہو پر سرکان کے ہائر کیے 2 لوگ اس کے اڈے کے آس پاس ہی موجود تھے اور سرکان کو ہر خبر پہنچا رہے تھے۔ امیر احران نے ہی سرکان کو کہا تھا کہ وہ تیمور کو چھوڑے لیکن اس پر نظر رکھے۔ کوئی سرکان تھا، اس کے لوگوں کے منہ سے نام سنا تھا، پتہ نہیں کس کا آدمی ہے سالہ، ہاتھ لگے تو سیدھا زمین میں گاڑ دوں۔ اس نے ساری سچائی اگلوا لی کہ ندا کو احران نے تیرے آگے ہار دیا اور تو نے پھر اس عورت کے حاملہ ہونے اور دھوکہ دہی پر احران افریدی کی جان لی۔ تیمور نے کراہتے ہوئے رودات سنائی تو زارون کا دل کیا اس منحوس کا منہ لال کرتے۔ سرکان، اس آدمی نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ ضرور یہ آدمی کوئی ماسٹر مائنڈ ہو سکتا ہے تیمور، ایسا لگتا ہے بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ تیمور کے نام بتانے پر جیسے زارون کے دماغ پہ بھی سرکان کی شکل اتر آئی۔ وہ سرکان نامی آدمی یشما افریدی کے نام پر بھڑکا تھا، یعنی یشما افریدی کا جاسوس بھی ہو سکتا ہے۔ تیمور نے مزید چنگاری دہکائی اور زارون کو اپنے چہرے پر پڑے تھپڑوں نے اس لڑکی کی یاد دلائی کہ اس کے تو زارون نے بھی ہاتھ بھی کاٹنے ہیں۔ اگر وہ سرکان اس کا آدمی ہے تو یشما سے محتاط رہنا ہوگا۔ جاسم اور رگزئی کو بھی اس نے مٹھی میں قید کیا ہوا ہے۔ یار ایک اور مسئلہ ہو گیا ہے، تبھی میں تیرے پاس آیا تھا، پر اب تو نے نئی پسوڑی ڈال دی ہے، اوپر سے منہ سارا سوجا ہوا ہے۔ سرکان نامی اس آدمی نے مجھے تو نہیں مارا تھا، تجھ پر تو کافی تشدد کیا اس نے، یہ نشان تو لگتا ہے پرماننٹ چھاپ دیے اس نے۔ زارون نے تیمور کے سیکے چہرے، گردن، یہاں تک کہ جسم کے اندر تک اترے درد سب کے بارے تبصرہ کیا، جو تیمور کو حوصلہ دینے کے بجائے اس کے درد بڑھانے سا تھا۔ تیمور اس سے پہلے کوئی جواب دیتا کسی کال پر وہ متوجہ ہوا۔ اس کا آدمی فون اس کی طرف لایا جہاں ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زارون اٹھ کر ذرا گہری سوچ میں ڈوبا ٹہلنے لگا، تبھی تیمور نے کال پک کی۔ تیمور خان بات کر رہے ہو؟ اس جانب سے نسوانی بھاری آواز پر تیمور الرٹ ہوا۔ ایک نظر زارون پر ڈالے وہ ذرا اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا ایک کونے کی سمت آیا۔ دوسری جانب کوئی نیم اندھیرے میں خاتون کا ہیولا کھڑا نظر آیا تھا۔ ہاں آپ کون؟ تیمور نے تندہی سے استفسار کیا۔ میں کون ہوں یہ راز رکھنا، بتاتی ہوں۔ ابھی کے لیے ایک آفر ہے تمہارے لیے، میری بات تحمل سے سننا پھر جواب دینا۔ اس جانب کوئی جانی پہچانی ہستی تھی اور پھر سدرا اور رگزئی صاحبہ منظر عام پر آئیں۔ وہ آخر تیمور خان کو کیوں کال کر رہی تھی اور ان کے پاس تیمور کے لیے کیا آفر تھی؟ اس کے بعد تیمور نے صرف سدرا اور رگزئی کی آفر سنی۔ وہ 10 منٹ تک ان سے کچھ بات کرتا رہا اور پھر تیمور کے چہرے پر کمینگی بری مسکراہٹ آئی، فتح مندانہ تاثرات بھی، جیسے اس نے نہ جانے کون سی سلطنت پالی ہو۔ میں سمجھ گیا، کام ہو جائے گا سدرا صاحبہ۔ میں چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد میرے بابا کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ میرے غائب ہونے پر انہیں تنگ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ گارنٹی دیتی ہیں تو میں آپ کی آفرز قبول کروں گا۔ وہ بھی کام مکمل کرنے کا خواہش مند تھا۔ سگا بس باپ تھا جس سے تیمور کو پیار تھا، تو وہ عزیز خان کی سیکیورٹی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، زارون کو کام ہونے کے بعد ہر چیز بتا اور سمجھا دینا۔ تم دو کو کل خفیہ طریقے سے پاکستان سے نکلنا ہے اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آنا۔ اسے بھی بتا دینا کہ صرف یہی صورت ہے کہ وہ اور تم زندہ رہو، کیونکہ معاملات تم دونوں کی سوچ سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ کام ایک دم سالڈ ہونا چاہیے تیمور خان، کیونکہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ سدرا اور رگزئی نے حکم صادر کیا اور تیمور ہر چیز سمجھ چکا تھا۔ جی ٹھیک ہے، میں کام ہوتے ہی اطلاع کرتا ہوں آپ کو، تیمور نے کہہ کر رابطہ توڑا اور حفیف سا خباثت سے ہنس کر زارون کی طرف لپکا۔ ایک اہم مشن ہے، تم میری واپسی تک یہی رہو، تمہارے لیے کچھ سرپرائز لانے والا ہوں۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو آج سے ہم دوست ہیں۔ زارون نے اس کی چمکتی آنکھیں اور یقین دیکھ کر اس کے اپنی طرف بڑے ہاتھ کو دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہی ملایا۔ اس زخمی حالت میں کسی کے پیر تلے نہ آ جانا۔ زارون نے اس کی حالت کا مذاق ڈنکے کی چوٹ پر اڑایا، جبکہ تیمور کو اس کا سینس آف ہیومر پسند آیا۔ تیمور خان کو کوئی عام چیز مت سمجھو، آتا ہوں، تم اندر جا کر انجوائے کرو، تمہیں میرے لوگ بور ہونے نہ دیں گے۔ تیمور نے اس کا شانہ تھپکا اور وہاں سے زارون کو تجسس میں ڈالے روانہ ہوا، لیکن زارون واقعی متجسس تھا کہ کون سا سرپرائز ہونے والا ہے۔ وہیں سدرا اور رگزئی اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی حقارت سے نیچے لان میں لگ بھگ مکمل ہوتی سجاوٹ پر نظر ڈالے کھڑی تھی۔ تیمور نے ندا کو مارا، یہ بات مجھے ثابت کرنی ہوگی۔ تیمور اور زارون کسی کو نہیں ملیں گے تو ندا کا معاملہ بھی دب جائے گا
اور اس یشما سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ قاسم ایک پائمال عورت کو تو منہ لگانے سے رہا، اس کی بات کیسے سنے گا؟ ہاں، یہ پھر سے ظلم ہوگا، لیکن میں اپنے بچوں کو بچا رہی ہوں۔ پہلے وارث کو بچایا اس ہجرا سے، اب مجھے جاسم اور زارون کو بچانا ہوگا۔ جاسم کو وہ یشما تباہ کر دے گی۔ وہ جاسم کے قریب صرف انتقام کے لیے ہو رہی ہے، اپنے بھائی کی موت کا انتقام۔ سدرا اور اکزئی نے گہرے سانس لیتے کھڑکی سے دور ہٹتے میٹرس پر آ بیٹھے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ دن پہلے کا وہ منظر لہرایا جب ندا نے جرگے میں تیمور خان کو مانگا تھا۔ یہ اسی کی رات تھی جب سدرا اور اکزئی سب سے چھپ کر اس کے گھر پہنچی تھی۔ ندا کی ماں بھائی سب غم میں دھت تھے، لیکن ندا انتقام کے لیے اس شب پوری تیار تھی۔ وہ سوچ چکی تھی زارون اور تیمور کی موت کیسے انہیں دینی ہے۔ اس روز اس کے کمرے میں اپنے دو لوگوں کے ساتھ گھسنے والی سدرا اور اکزئی تھی۔ زارون کا پیچھا کروانے کے بیچ ہی کچھ دن پہلے انہیں کلب میں ہوئی اس ڈیل کا پتہ چلا تھا جس میں احران افریدی، زارون اور تیمور شامل تھے۔ تیمور گواہ تھا جبکہ احران افریدی نے اپنی منکوحہ ندا کو زارون اور اکزئی کے آگے جوئے میں ہارا۔ اس کے بدلے زارون نے احران کو بہت سا نقد اور زمین دی تھی۔ تبھی سے سدرا اس سب سے واقف تھی۔ جب ندا نے ان کو یوں دو لوگوں کے ساتھ گھستے دیکھا تو وہ اپنے میٹرس کے تکیے تلے رکھا خنجر اٹھا کر ان پر حملہ آور ہوئی، لیکن تب سدرا نے اسے کہا کہ وہ بس تعزیت اور بات کرنے آئی ہیں۔ لیکن کچھ دیر کی بحث کے بعد سدرا نے اسے دھکا دیا تھا جس سبب ندا گری تھی اور اس کا سر زمین سے بری طرح پٹھا تھا۔ سدرا اور اکزئی نے اس لڑکی کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، بس وہ اسے سمجھانے گئی تھی کہ زارون سے دور رہے، لیکن اس نے کہا تھا وہ زارون کو مار دے گی، مزید کسی مرد کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دے گی۔ سدرا اور اکزئی کو ڈر تھا زارون نے اسے جوئے میں جیتا ہے تو وہ اس کے قریب جائے گا، اور وہ لڑکی سے مار دینے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ تو ندا کو سمجھانے گئی تھی کہ وہ پیسے لے اور چپ چاپ اپنے خاندان کو لے کر چلی جائے، ایسے وہ اور اس کا بچہ محفوظ رہیں گے۔ تیمور اور زارون اس تک نہیں پہنچ سکیں گے، پر اسے اپنے باپ کی موت اور اپنی بربادی کا بدلہ ان دو بچے مردوں سے لینا تھا، انہیں مار کر، اور اب اسے نہ اپنی پرواہ تھی نہ اپنے بچے کی، کیونکہ اس بچے کا باپ ہی جب بچے سے انکاری ہو کر مر گیا تھا تو ندا اسے کیسے پیدا کرتی۔ اس روز ندا ہر احساس سے آ رہی تھی۔ اسے سمجھانے کے بیچ سدرا اور اکزئی کا ہاتھ اٹھا اور ندا توازن برقرار نہ رکھتے گری اور اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا اور وہ وہیں مر گئی۔ اس کی موت حادثہ تھی، لیکن اسی کے خنجر سے سدرا نے اس کی کلائی کاٹی تاکہ اس کی موت اس کے خون بہہ جانے سے ہوتی معلوم ہو، اور وہ اس روز ویسے ہی وہاں سے چلی گئی۔ جب ندا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو اس میں یہ بھی درج تھا کہ ندا کی موت سر پر گہری دب لگنے سے ہوئی ہے، لیکن سدرا اور اکزئی نے اپنے ذرائع استعمال کر کے ندا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بدل دی اور رپورٹ میں صرف یہی درج کروایا کہ ندا کی موت کلائی کی نس کٹنے سے ہوئی ہے، تاکہ ندا کی موت خودکشی لگے یا اگر قتل بھی لگے تو سب کا شک تیمور پر جائے، مگر وہ کہتے ہیں نا گناہ چھپتا نہیں۔ اب سدرا اور اکزئی خوفزدہ تھیں کہ اس عمر میں ان کے کرتوت سامنے آئے تو کیا ہوگا۔ تبھی انہیں یہی بہتر لگا کہ فساد کی جڑ بنتے لوگوں کو ہی منظر سے ہٹا دیں، جیسے زارون اور تیمور، جبکہ یشما ان کے پلان میں شامل نہ تھی، لیکن جوانی کے کیے گناہوں کو چھپائے رکھنے کے لیے اور نوراب کے لیے انہیں یہ پلان بھی بنانا پڑا۔ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے مجرم کئی گناہ کرتا ہے، اور سدرا اور اکزئی بھی یہی کر رہی تھی۔ آپ کب سے کمرے میں ہیں خانم؟ آہٹ پر وہ اپنے خیالوں سے چونک کر نکلیں تو فرساد صاحب خود بھی انتظامات مکمل ہونے پر ذرا چینج کرنے کمرے میں آئے۔ سدرا فوراً اٹھی تو ان کے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھے فرساد صاحب ذرا مشکوک سے نزدیک چلے آئے۔ آج بچوں کی خوشی ہے تو میں نہیں چاہتا آپ کچھ برا کہیں، اپنی بہو کو بھی سمجھا دیجیے گا، ورنہ ایک تو گئی دوسری بھی کب چلی جائے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وارث کو بس بہانہ چاہیے نوراب کو چھوڑنے کا۔ دونوں بچوں کا بچپن بہت تکلیف دہ گزرا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں اگر وہ سمیٹ رہے ہیں تو اب ہمیں بڑے بن کر ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ یشما ہمارے جاسم کے لیے بہترین ہے۔ آپ نے اور آپ کی چہیتی نوراب نے جو زیادتیاں ہجرا کے ساتھ کی، اس کی بھی آپ کو معافی اور تلافی کے بارے سوچنا چاہیے اب سدرا۔ تو میں آپ سے مزید کسی سنگ دلی کی توقع نہیں رکھتا خانم، اب ہمیں بڑا بن کر اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ وہ اس وقت بدحواس تھیں تو سمجھ نہ آیا فرساد کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سر ہلا گئیں جیسے بہت فرما بردار ہوں۔ لیکن فرساد اور اکزئی ان دو عورتوں کے زہریلے پن کو جانتے بوجھتے ایک موقع دے رہے تھے کہ شاید نوراب اور سدرا کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو، پر اب وقت تلافی کا نہیں بلکہ سزا کا تھا۔ وہ یشما سب جانتی ہے کہ ہم نے ہجرا کے ساتھ کیا کیا خانہ۔
सिद्रा बहुत मध्यम सा यशमा के लिए हकारत लिए मिनमिनाई तो फरसाद साहब शर्मंगेज मुस्कुराए कि पहली बार वो सिद्रा और रज़ी को डरा देख रहे थे। ये तो अच्छा है, उसी के डर से सही, पर आप संभल जाएं अब हानम, वरना मैं तमाम तर मोहब्बत आपकी आफियत नहीं बन सकूंगा मजीद। अगर आप जासिम और यशमा की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बेहतर है कमरे में ही रहें। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता और ये हुक्म है। अपनी बहू को भी समझा दें कि अगर वारिस की ज़िंदगी में रहना चाहती है तो अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले। वह सीधा सा बहुत धमकी दे रहे थे और सिद्रा और रज़ी के चेहरे पर खून के उबलने का वाज़ेह असर था। फरसाद साहब अपनी बात मुकम्मल किए जा चुके थे जबकि सिद्रा ने वापस मैट्रेस पर बैठे मुट्ठियों में मैट्रेस की शीट दबोच ली। अंदर बाहर जैसे उनके आग लगी हुई थी। हरमल और उबैद साहब का डीएनए हो चुका था, उसकी रिपोर्ट कल मिलनी थी। वो वली के साथ बाबा के पास थी। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि उन्होंने उबैद रिजवान में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी थी, जिस सबब उनका अंदाज़ा था कि वो जल्द होश में आ जाएंगे। ये बात हरमल और वली दोनों के लिए खुशी और सुकून का बायस थी। जब बाबा होश में आएंगे तो हम साथ मामा की कब्र पर जाएंगे। मैं मामा को इंसाफ दिलाऊंगी, इसमें तुम और बाबा मेरे हम कदम रहोगे। इसके बाद मेरी सारी तवज्जो मेरे बाबा और तुम्हारी तरफ होगी। तुम मेरे पास हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दे रहा है। मैं तुमसे जितनी भी रूठ जाऊं, तुम मेरा सुकून, इश्क और मेरे जिंदा होने की एक बड़ी वजह हमेशा रहोगे वली वहाब। इस वक्त वो दोनों उबैद रिजवान के पास ही थे। काउच पर वली के साथ उसके सीने लगकर बैठी वो भले वली से मुखातिब थी, पर देख वो अपने बाबा को रही थी जो हॉस्पिटल बेड पर पुरसुकून नींद में डूबे थे। उनकी नींद अब हरमल को तकलीफ दे रही थी क्योंकि वो सोच से ज़्यादा तवील हो रही थी। हरमल को उनकी ज़रूरत थी। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं और नाराज़गी तुम्हारा हक है। रही बात उबैद साहब की, तो बस वो जल्दी तुम्हारे पास लौट आएंगे। वैसे भी अल्लाह हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा हमारी आजमाइश नहीं लेता। वली ने उसकी जबीन मोहब्बत से चूमते इसमें ढेर सा हौसला उतारा तो वो वाकई पुरुमीद हो गई। जबकि दूसरी तरफ गुल ने यशमा के लिए केक तो मंगवा लिया था, पर अब पता नहीं यशमा आज ये केक काट पाती या नहीं। लेकिन यशमा ने कहा तो था वो आएगी। ना भी आती तो गुल समझदार थी, खुद भी बुरा ना मनाती और यमाने को भी समझा देती। वैसे भी वो दो खुश थीं कि यशमा इस बर्थडे पर जासिम के साथ है, जबकि तैमूर कहीं गया है इसकी खबर सरकान के लोगों ने इसे पहुंचा दी थी। जवेरिया का आज का दिन ठीक गुजरा था, लेकिन इसने खाने में स्पेशल अफगानी पुलाव बनाया था, वो भी सरकान की फरमाइश पर। लेकिन खाना लगने के वक्त ही इसने जब सरकान को कहीं उजलत में फिर से हवेली से जाते देखा तो वो पुलाव को दम लगाती बाहर निकल आई। पूरा दिन सरकान भी हवेली नहीं था, उसके भी बहुत काम थे। कुछ देर पहले ही आया था, लेकिन तैमूर की अब जान निकाल कर ही दम लेता क्योंकि ज़ारून इससे मिला है। ये खबर सरकान के लिए ज़्यादा तशवीशनाक थी। खाना बस तैयार था, कहाँ जा रहे हैं फिर आप? जवेरिया के अकब से पुकारने पर वो मजबूरन रुका और पलटा, जहां वो फिक्रमंद सी खड़ी इसके जवाब की मुंतजर दिखाई दी। मुझे रात देर हो जाएगी, तुम खाकर सो जाना, काम है मुझे कुछ। वो जवेरिया के हवाले से अभी तक डिस्टर्ब था, तभी बेहतर भी यही समझ रहा था कि इसको स्पेस दे ताकि वो लड़की नॉर्मल हो सके। ज़ारून को सजा देना चाहती हूँ इस दरिंदगी की। वो इसे उजलत में महसूस करने के बावजूद ये मामला इस वक्त डिस्कस कर रही थी, जो तवज्जो और वक्त तलब था। ज़ारून का जिक्र सुने सरकान के खुद ब खुद जबड़े कस गए। बिल्कुल मिलेगी सजा उसे। तुम्हारे साथ जो किया उसने तुम्हें खुद से घिन आ रही है क्या? वो उसके इतने सीधे और सर्द सवाल पर घबराई, फिर सरकान का अफसोस से मुंह तकने लगी। अभी वो थोड़ा गुस्से में था तभी ये बकवास कर गया, लेकिन जो जवेरिया की आंखों में नमी देखी तो खुद को मलामत कर उठा। घिन नहीं, लेकिन गंदा फील हो रहा है। ये सोचकर मेरा अंदर झुलस रहा है कि अगर मैं भागती ना तो सब खत्म हो जाता। आपको क्यों लगा मुझे खुद से घिन आ रही है? मुझे तो नहीं, मगर लगता है आपको आ रही है। वो भी बेखौफ होकर बोली, जबकि इस लड़की के लहजे और आवाज़ दोनों में नमी थी। सरकान जरा उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा, जो सख्त हर्ट होकर सरकान को देख रही थी। तुम सुबह किचन में बार बार हाथ धो रही थी, फिर गर्दन, फिर हाथ, जैसे तुम्हें खुद से घिन आ रही हो। वो देखकर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तभी ये बकवास कर दी। रही बात तुम्हारे भागने की, तो कल की तरह आज भी यही कहूँगा कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो। प्लीज़ मेरी बदतमीज़ टोन का बुरा मत मनाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम खुद से ऐसा गंदा फील मत करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी आबरू सलामत है और तुम खुशी खुशी इस कमीने की सज़ा भी देखोगी।
خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تمہیں تو کیا تم اس کی سزا دیکھنے تک زندہ رہتی؟ یہ نشان چند دن میں مٹ جائیں گے لیکن یہ تمہیں بہت قوت اور مضبوطی دے جائیں گے۔ کیا تم میری بات سمجھی؟ اس بار نہ صرف سرکان نے لہجہ نرم رکھا بلکہ جویریہ کی ہمت کو سحروں بڑھایا۔ جن آنکھوں میں سرکان کے پوچھے سنگین سوال پر نمی تھی اب ان میں امید اور روشنی تھی، اور کہیں سرکان کے لیے چھپا ہوا شکریہ بھی۔ جی سمجھ گئی، وہ سر جھکا کر بہت ہی مدھم بولی تو سرکان نے بھی جیسے اپنی ڈسٹربنس بانٹ کر دل کو پنکھ سا ہلکا محسوس کیا۔ آپ اتنے وہمی کیسے ہوئے؟ اس پیچھے کوئی حادثہ ہے یا نیچرلی ہوا یہ؟ اب جب وہ پرسکون تھی تو اسے ضروری لگا وہ سرکان کی صفائی پسند طبیعت کا بھی راز جانے، جس پر وہ بس مسکرا دیا۔ لمبی کہانی ہے، تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ڈاکٹر نے جو ان نشانوں پر لگانے کے لیے آئنٹمنٹ دی ہے وہ یوز کرو تاکہ جلد ان ناسوروں سے نجات پا سکو، اور پلیز بار بار دوبارہ مجھے ہاتھ دھوتی نظر نہ آؤ۔ میں وہمی کے ساتھ کافی کمزور دل آدمی ہوں، اگر آج ہماری یہ بات کلیئر نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنے دن میں سو نہ پاتا۔ اس بارے امیر صاحب بھی تمہیں سیشن دیں گے، ایک وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، تم زیادہ بہتر فیل کرو گی۔ وہ ان ساری باتوں کے بیچ بس سرکان کی کہانی کے لیے ایکسائٹڈ تھی اور جاننے کو بےتاب تھی کہ لوگ وہمی کیسے اور کیوں ہوتے ہیں۔ یہ تک سوچ بیٹھی کہ سرکان کے ساتھ بھی یقیناً کوئی حادثہ ہوا ہوگا۔ مجھے انتظار رہے گا۔ اور کھانا؟ وہ دوبارہ سے اس کا دھیان مسکرا کر بھٹکا گئی، لیکن سرکان کے لیے اس وقت تیمور کے مکروہ ارادے جانا زیادہ اہم تھا۔ تم کھا کر پرسکون ہو کر سو جانا، میں کل ناشتے پر ملوں گا تم سے۔ گڈ نائٹ، اور بھلے جتنا بھی لیٹ ہو جاؤں فرمائشی پلاؤ کھا لوں گا، اگر تم بے فکر رہو۔ سی یو، اور ہاں اچھے سے کچن کلین کر دینا۔ وہ باقی باتیں تو ہوا میں سوار ہوئے کہہ گیا، لیکن آخری جتائے گئے جملے سے خود بھی مسکرایا، اور جاتے جاتے جویریہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ ایما تو دن بھر بزی رہی تھی لیکن احران نے بھی کافی معاملات دیکھے۔ دوسرا سرکان بھی پل پل اس سے رابطے میں تھا کیونکہ وہ تیمور کی ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے والا تھا۔ ڈنر میں ایما نے کک کے ساتھ مل کر فرائیڈ رائس بنائے تھے اور چکن کو ایئر فرائی بھی کیا تھا۔ جب احران واپس گھر آیا تو اسے ایما کی کچن میں کچھ بنانے کا سرپرائز ملا۔ آپ کو منع کیا ہے کچن سے دور رہنا ہے، اور تم کیوں ڈنر بنانے دیا تم نے ان کو؟ احران جب پہنچا تو وہ لگ بھگ پورا ڈنر بنا چکی تھی، ایک ڈش کک نے خود بنائی تھی۔ وہ ایما اور اس نئے کک دونوں پر برہم ہوا۔ ایما کی بازو پکڑے کچن سے باہر لایا جو سیلڈ بنا رہی تھی، مگر پھر اس نے کک کو آواز لگائی کہ وہ یہ کام پورا کر دے۔ میں فری بور ہو رہی تھی امیر، تبھی بنا لیا، اور اچھا ہے نا کچھ سیکھ ہی رہی ہوں، زندگی کا کوئی مقصد تو نظر آنے لگا ہے۔ کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں پچھتاوے اور انتظار کی نظر ہو جاؤں؟ تم مجھے سنبھالنا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہاری مدد ہی ہے۔ وہ اسے لاؤنج میں لا کر رکا اور پلٹ کر روبرو رکے بغور ان محترمہ کا چہرہ دیکھا جو یہ سب کہنے کے بعد سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ کون سا پچھتاوا اور کون سا انتظار ایمانور؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں برے قدرے فکر و تعصب سے بولا کہ آواز سرگوشی میں بدلی۔ میرے ہر پچھتاوے کو جانتے ہو تم، کوئی پردہ تھوڑی ہے، جبکہ انتظار بھی تم سے چھپے نہیں۔ میں اپنی زندگی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں گزار سکتی۔ تم بھی روز اپنے کام کو دیکھو گے اور میں بھی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری محبت کا اس سے بہتر صلہ نہیں سوچ سکی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو ہٹا کر نیچے پہلوؤں میں لے جا کر ٹھہراتی ٹھیک ان ہری آنکھوں میں جھانک کر بولی جو ایما نور میں واقعی اپنے ساتھ سے بدلتے رنگا جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لاپرواہ تو کبھی نہ تھی لیکن آج اس لڑکی کی آنکھوں میں کچھ تو فکر بری چاہت تھی۔ شاید وہ اپنے بگاڑ سنبھالنے کا فیصلہ اس لیے لے رہی تھی کہ اسے احران کی محبت سمجھ آ رہی تھی اب کہ چند دن اسے احساس دلانے کو کافی تھے کہ وہ محفوظ پناہ میں ہے، اور جس شخص نے اس کا ہاتھ تھام رکھا ہے اس کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے پر چھوٹ نہیں سکتا۔ میری محبت کا صلہ آپ کی ایک مسکراہٹ ہے میری جان، اپنی ننھی جان کو ہلکان مت کرے۔ اور کس نے کہا مجھے صلہ چاہیے؟ مجھے بس تعمر آپ کا اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ سب کر کے آپ خود کو تھکانا چاہتی ہیں، میری محبت دیکھ کر آپ نے یہ بھاگ دوڑ چنی تو ابھی کے ابھی ترک کریں، لیکن اگر واقعی آپ یہ سب پرسکون ہو کر کریں تو میری خوشی بھی اسی میں ہے۔ مجھے آپ کا بگڑنا بھی قبول ہے بشرطیہ وہ بگڑنا میری حدود تک رہے۔ سمجھ گئی آپ؟ اس کی آنکھوں میں اپنی ہری آنکھیں جمائے وہ سنجیدہ سی ایما کو مسکراہٹ بخشنے کے بعد جب اپنے سینے لگا رہا تھا تو وہ چھپ چھپ کر اس شخص کے دل کی دھڑکن کو سنتی آسودہ مسکرائی تھی۔
وہ اسے سکون دینے لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اسے، کیونکہ اس وقت ایما کی تنہائی اور اس کی تکلیف میں کمی کرنے والا اس کے پاس صرف امیر احران تھا، جبکہ وہ تو ایما کا نام لے کر ہی سکھی ہو جاتا۔ پھر جب وہ اس کے سینے لگ کر چند سانسیں اس شخص کے سینے میں چھپ کر لیتی تو امیر احران یوسف زئی کو اپنی زندگی کا مقصد پورا ہوتا نظر آتا۔ سمجھ گئی، جاؤ تم فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ میں نے آج اپنے لیے سیل فون لیا، لیکن جب تک تم پرمیشن نہیں دو گے میں اسے آن نہیں کروں گی۔ تم نے جو اپنا کریڈٹ کارڈ دیا تھا میں نے بہت کفایت شعاری سے پیسے یوز کیے۔ آئی فون نہیں لیا، بہت اچھا اور مناسب ریٹ ادا کرے اینڈرائڈ لیا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں ہمارے مہنگے شوق اور خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں جب ہماری زندگی ہمیں کسی مہنگے اور قیمتی انسان سے ملا دیتی ہے۔ وہ خود ہی اس سے دور ہوئی۔ یہ سب بتاتے وہ حیران یوسف زئی کی بیوی والی وائب دے رہی تھی۔ وہ تو ساکن تھا۔ اس شخص کا دھڑکتا دل بھی سست ہوا۔ ایما نے اس کا ہاتھ دیکھتے جائزہ لیا۔ اس کی لگائی دوا کا اثر تھا کہ کٹس میں ہوتا انفیکشن مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ایما نور کو خود پر پیار آیا۔ میری پرمیشن کی محتاج تو نہیں ہیں آپ؟ وہ اس کا ماتھا چومتے ایما کو پرسکون مسکراہٹ دیے بولا تو وہ آنکھیں اٹھائے اسے تکنے لگی۔ ہوں، جب تک پرومس نہیں کرتے کہ دوبارہ میرے فون کا کچومر نہیں بناؤ گے تب تک میرے فون کے بنا ہی اچھی ہوں، تب تک میں فون کے بنا ہی اچھی ہوں۔ اور تم قیمتی پر فوکس کرو کہ میں نے تمہارے ملنے کو قیمتی کہا ہے۔ وہ اسے آج بہکا رہی تھی، لیکن وہ آدمی تو بدحواس ہو کر ایما کو دیکھتا جا رہا تھا۔ اس پر فوکس کیا تو مجھے آپ پر بہت ٹوٹ کر پیار آئے گا، اور میں نہیں چاہتا تتلی کے اڑنے سے پہلے کوئی زبردستی کرو۔ وہ اس کے جواب کو ایسا ہی جان لیوا چاہ رہی تھی، اور جب ان بے حد نگاہوں نے ایما کی روح چھو لی تو وہ لب دباتی مسکائی اور نظریں چرا گئی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، مجھے میرا سیلڈ بھی پورا نہیں کرنے دیا۔ اس کی کمزور کرتی تمہید سے کترا کر واپس جانے لگی، جب احران نے اس کی بازو پکڑے روک کر اپنے سینے کے قریب سرکایا۔ وہ دم ساتھ کر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا گئی۔ بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے۔ اس کی گال زور بری محبت سے چومے۔ جب وہ روبرو ہوا تو وہ اپنی گال پر چھائی سرخی غائبانہ سوچے اور شدت پر اپنی ہتھیلی گال سے لگا کر احران یوسف زئی کو گھبرا کر دیکھنے لگی۔ ٹوٹ کر پیار ایسا ہی ہوتا ہے کہ نچھاور کیے ہونٹوں کے لمس اپنی داستان چھوڑ جاتے ہیں۔ معصوم گالوں والی ایما نور، آپ کو تو گھورنا بھی نہیں آ رہا آج۔ چاہے آپ سیلڈ پورا کریں، میں دل سنبھال کر آتا ہوں۔ اپنے سحر تاری و حاوی کرے وہ گیا، لیکن ایما نور کے پورے وجود میں جیسے ایک سرد سی لہر اتر گئی، اور ایما کو یہ احساس زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ محبت کے بجائے عادت میں گرفتار ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ سنگین عادت جس کی منزل ٹوٹ کر محبت کر گزرنا ہونے والی ہے۔ پورا راستہ گاڑی یشما نے ہی ڈرائیو کی، اور اس کی عادت تھی وہ سفر کے بیچ خاموش رہتی تھی۔ البتہ جاسم نے اس کی سموتھ کی گئی ڈرائیونگ کے بیچ اپنی سستی اور وقتی نیند اچھے سے پوری کی، لیکن جب گاڑی اور رکزئی حویلی میں رات کے جوبن پر کھلے اس لمحے انٹر ہوئی تو وہ بہت ایکسائٹڈ ہوا کہ یشما کا لان کی سجاوٹ دیکھ کر کیا ری ایکشن ہوگا، اور پھر روم دیکھ کر وہ کیسے بیہیو کرے گی۔ وہ یہ سب دیکھنے کو بے تاب تھا۔ اس کے دماغ میں یہ نکتہ تھا کہ یشما اس سے محبت کرتی ہے تو جب اس کی محبت اسے اسپیشل فیل کروائے گی تو وہ کیسا رد عمل دے گی۔ گاڑی رک چکی تھی وسیع پیمانے پر پھیلے حسین پورش کے بیچوں بیچ، جہاں دن جیسی روشنی اس وقت بھی تھی۔ آج عام سے زیادہ ٹھنڈ تھی اور اکتوبر جاتے جاتے سردی کی شدت سے روحیں ٹھٹرانے پر تلا تھا۔ تھکے تو نہیں آپ جاسم؟ سیٹ بیلٹ کھولنے کے بیچ وہ فکر مند اب بھی جاسم کے لیے تھی۔ نہیں، تمہاری برتھ ڈے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ آدھی میری تیمارداری میں گزری، آبادی سفر میں کیک بھی نہیں کاٹ سکے ہم۔ وہ ایک نمبر کا ڈرامے باز تھا، ایسے شو کر رہا تھا جیسے واقعی کچھ نہ کر پایا ہو۔ اٹس اوکے جاسم، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، آپ بہتر ہیں، اب یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ لیکن پلیز مکمل ریسٹ کیجیے گا، آپ سو لیں تو پھر میں افریدی حویلی کا ایک چکر لگاؤں گی۔ گل صبح سے بلا رہی ہے، زیادہ دیر نہیں رکوں گی، آئی پرومس۔ وہ اس سے مسکرا کر بولی اور باہر نکلی تو جاسم بھی باہر نکلا۔ ایک بار تو ٹھنڈک کا شدید احساس دونوں کو ہی گھر گیا۔ جاسم سر، یہ آپ کا پارسل آیا ہے۔ ابھی وہ ہم قدم ہوئے ہی کہ عقب سے گارڈ ہاتھ میں ایک باکس کو لیے جاسم کی طرف آ کر رکا۔ یشما نے پارسل کی پرفیکٹ ٹائمنگ پر امپریس ہو کر جاسم کو دیکھا، جس نے وہ باکس لیا اور گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا۔ پھر یشما کو مسکراتی جتاتی نظروں سے دیکھنے لگا جو متجسس تھی
کہ پتہ نہیں کیا ایسا خرید لیا کہ یہ بندہ اتنی ایمرجنسی میں واپس آیا ہے۔ دیکھا جب نیت خالص ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ کیسا ٹائم پر پہنچے ہم۔ وہ جو ابھی بھی حیران و پریشان تھی جاسم کے فخریہ بتانے پر مسکرا دی اور وہ باکس لینا چاہا جب جاسم نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے بی بی، صبر نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی جلد بازی پر ہنسا، پر یشما سے واقعی صبر مشکل تھا۔ اوپر سے جاسم اسے جلدی جلدی وہ باکس دینے والا بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ جب آپ سے صبر نہیں ہوا اور بیمار ہونے کے باوجود پہنچ آئے یہاں تو میں کیوں کروں صبر؟ لائیں دینا اگر میرے لیے ہے تو۔ مجھے بھی دیکھنا ہے کہ ایسا کیا ہے جسے آپ خود ریسیو کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی بے صبری بنی اس سے باکس چھیننے کو اس کی طرف سر کی، مگر جاسم نے ہاتھ مزید کھینچا جس سبب وہ جاسم کے بے حد نزدیک آ گئی۔ دونوں کی یہ نزدیکی واللہ رات کا حسن بڑھانے پر تلی تھی۔ پہلے تو یہ بیمار کہنا بند کرو مجھے، وہ سرد نظروں سے گھور کر بولا تو یشما نے مسکراتے ذرا فاصلہ بنایا۔ کسی طرح یشما کا دل تھا وہ باکس اس بندے کے ہاتھ سے جھپٹ لے۔ اچھا نہیں کہتی کب دیں گے یہ باکس؟ اگلے پچھلے معصومیت کے ریکارڈ توڑتی وہ لائن پر آئی جبکہ جاسم بھی شریر نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ باکس اس کی طرف بڑھا گیا۔ یشما نے شوخ مسکراہٹ لیے وہ باکس تھاما۔ روم میں چل کر کھولنا، لاؤ ادھر واپس دو۔ بیچاری کی مسکراہٹ بجھ کر رہ گئی جب جاسم نے اس کے ہاتھ میں دیا باکس پھر کھینچا اور آگے بڑھ گیا۔ یشما نے مٹھیاں سی کستے اس شخص کی عقب گوری اور پیچھے ہی لپکی، لیکن لان کا جگمگاتا کنارہ دیکھے وہ ٹھٹک کر رکی۔ جاسم وہ بھی رک چکا تھا کیونکہ اسے یشما کا ایکسپریشن جو دیکھنا تھا۔ وہ بالکل ساکن سی ذرا راہداری کے کنارے آ کر لان کی طرف آگے کو جھکی، پھر وہ لان میں انٹر ہوئی تو اتنی خوبصورت پھولوں اور لائٹنگ کے ساتھ ہوئی سجاوٹ دیکھے وہ مبہوت رہ گئی، اور جاسم نے اپنے فون کا کیمرہ کھولتے اس لڑکی کا ایکسپریشن اپنے فون میں کیپچر کرتے محفوظ کیا۔ پھر وہ اس پتھرائی یشما کی جانب بڑھا اور اس کے قریب رکا۔ ہیپی برتھ ڈے اگین۔ وہ اس کے کان میں جھکا تو یشما اس جادوئی اثر کے سحر سے نکلتی ہوش میں آئی۔ اس نے میکانی طور پر اپنا چہرہ جاسم کی طرف پھیرا، نیلی آنکھوں میں جیسے خوشی کے آنسوؤں کا طوفان برپا تھا۔ یہ سب کیا ہے جاسم؟ وہ اب بھی پوچھ رہی تھی، حالانکہ سیٹ اپ برتھ ڈے کا تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے ایک دوست نے دوست کے لیے، تاکہ کم از کم تمہاری زندگی کی کوئی ایک برتھ ڈے تو ایسی ہو جو تمہیں کبھی نہ بھول سکے۔ وہ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتے قدرے پیار سے اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتے بولا، تو یشما کی آنکھ سے ضبط کے باوجود ایک آنسو پھسل کر اس کی رخسار پر بہہ نکلا۔ یہ واقعی میری زندگی کی بیسٹ برتھ ڈے ہے، ایسا کبھی کسی نے فیل نہیں کروایا۔ سب سے بڑھ کر آپ نے اپنی پرواہ تک نہیں کی اور یہاں آئے صرف مجھے اسپیشل فیل کروانے کے لیے۔ مجھے برا بھی لگا کہ آپ نے خود کو تکلیف دی، پر اب اچھا بھی اتنا لگ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ سچ میں بے حد خوش تھی۔ اس کی آواز خوشی اور پیار کی زیادتی سے کانپ رہی تھی، اور جاسم بھی بے حد پرسکون ہوا جب وہ یشما کی زندگی میں وہ شخص بنا جس نے اسے ایسا فیل کروایا۔ میرے ساتھ رہو گی تو تمہاری ہر برتھ ڈے اسپیشل بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہارے لیے یہ پروٹوکول لائف ٹائم کے لیے رہے گا۔ تمہیں خوش دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے الفاظ، اس کی ایفرٹس، ہر چیز پر فدا ہوتی بے اختیار پھر سے جاسم کے گلے لگی تو وہ شخص اتنا سب کرنے کا صلہ پا بیٹھا۔ بس اسے یشما سے یہی چاہیے تھا۔ جب وہ بنا سوچے اس کے اتنے قریب آ جاتی تھی کہ اس لڑکی کا دھڑکتا دل جاسم کو بتا دیتا تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہے۔ وہ منہ سے بھلے اظہار کرنے میں مدتیں لگا دیتی، پر اس کا دل بہت جلد باز تھا۔ جاسم نے اپنی زندگی میں ایسے خوشی کے دن کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اسے وہ لڑکی ہر طرح خوشی دے رہی تھی، مسرور احساسات بخش رہی تھی۔ جب اسے جاسم کی بازو کی گرفت اپنے گرد محسوس ہوئی تو وہ اپنی خوشی اور اپنے جذبات سنبھالتی جلدی سے اس سے دور ہوئی اور اپنی آنکھیں رگڑ کر آنسوؤں سے پاک کر لی، جبکہ جاسم ابھی بھی اس کے گلے لگنے کے جادو میں ڈوبا مدہوش نظر آیا۔ ہر چیز کے لیے تھینک یو جاسم۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں بار بار کبھی لان کی طرف جاتی اور کبھی جاسم اور اگزئی پر جا اٹکتی۔ ابھی تو کمرہ باقی تھا، یشما کی آنکھوں جیسی ساڑی باقی تھی، گفٹ باقی تھا، ابھی تو یشما نے بہت سا مسکرانا تھا۔
आई थिंक बर्थडे गर्ल को तैयार हो जाना चाहिए, अब चलें। वो अपना हाथ बढ़ाए जज्ब से बोला तो यशमा ने जल्दी से हाथ थमाया और वो दोनों हवेली में दाखिल हुए। सभी तैयार हो रहे थे तो वो दोनों भी सीधे कमरे की जानिब ही आए। जासिम ने डोर खोला जबकि यशमा अंदर दाखिल हुई तो पूरा कमरा सजा देखे उसका सदमे से हाथ अपने दिल पर जा रुका। वो भी पीछे ही अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा आगे किया। बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े फूलों के बुके हर तरफ रखे गए थे, जबकि गुलाब की पत्तियां ड्रेसिंग टेबल पर, ग्लास टेबल पर और बेड की पायंती वाले किनारे पर बिखेरी गई थी। कैंडल्स भी थी जिन्हें ऐसा लग रहा था कुछ देर पहले ही जलाया गया है। और यशमा के लिए एक वह ब्लू साड़ी प्रेस होकर स्टैंड के साथ हैंग की गई थी। ये इन्हीं साड़ियों में से एक थी जो पार्सल कल यशमा ने रिसीव तो किया पर परेशानी में खोल ना सकी। एक वह ब्लू के साथ साड़ी ब्लैक ब्लाउज के साथ थी। साड़ी के पल्लू पर भी काले धागे से काम हुआ था। यशमा ने पलटकर जासिम को देखा तो वो बहुत ज्यादा नर्वस और घबराई हुई थी, क्योंकि रूम की सजावट तो सुहागरात वाली लग रही थी। इसे कपल डेकोरेटिव रूम मत समझना, ये फ्रेंड्स रूम डेकोरेशन है। घबराने की जरूरत नहीं, ये बस बर्थडे फील के लिए रेडी करवाया था। इस लड़की की घबराहट देखते जासिम ने फौरन से सफाई दी और वो बॉक्स ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। यशमा के हाथों में जैसे नमी सी फूट रही थी। इसे ये भी ख्याल ना रहा कि शुक्रिया कहे, क्योंकि रूम की सजावट यशमा को सब भुला गई थी। तुम रेडी हो जाओ, फिर मैं आता हूँ। अभी गिफ्ट मत खोलना, ही अमानत रख कर जा रहा हूँ। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ना बेहतर होगा ताकि तुम्हारे गायब ख्वास वापस आ सके। वो उसकी उड़ी हवाइयां देखे मुंह ही मुंह में मुस्कुराहट छुपाता वहां से फौरी निकल गया। तो यशमा यूं थी जैसे बहुत देर से रोका सांस ले सकी हो। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। और कांपती टांगों समेत वो साड़ी का ब्लाउज और इनर प्लाजो उठाती वॉशरूम जा घुसी, जबकि जासिम नीचे जाते यही सोच रहा था कि रूम से जाकर वो कुछ ओवर कर बैठा है। इसी पर खुद को कोस रहा था कि यशमा कुछ और ना समझ ले। नीचे आया तो पहला सामना बाबा से हुआ, जो काफी हैंडसम लग रहे थे। तैयार हो चुके थे। वो बाबा की तरफ आकर रुका और उनके कंधे पर आती सिल्वर झाड़ी। आपका और काका जान का शुक्रिया। वो इन दोनों की एफर्ट्स पर मशकूर था, जबकि वारिस और रज़ी तो जासिम की आंखों की चमक देखकर कुर्बान हुए। शुक्रिया तो इस लड़की का जिसने तुम्हें इतना बदल दिया मेरे बच्चे। खैर सब इंतजामात हो चुके हैं, फिर भी एक बार चेक कर लो। बाबा ने सब अपनी निगरानी में किया है। केक भी देख लो, जैसा तुमने कहा था वैसा ही बनवाया गया है। और हाँ, किसी की टेढ़े मुंह की परवाह करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं तुम्हें। तुम बस अपनी और यशमा की ज़िंदगी को हर मुमकिन नॉर्मल करो और खुश रहो। मैं अब बस तुम्हें खुश देखकर जीना चाहता हूँ जासिम। वो बाबा की शफकत और हर हदायत पर अमल दरामद किए बस नरम सा मुस्कुराया और बाबा के गले लगा तो वारिस और गज़ई ने भी इसे गर्म जोशी से अपने सीने लिपटाया। दादा जान की भी एंट्री हुई। थोड़ी छेड़खानी के संग जासिम ने तमाम तैयारियां, खाना वगैरह सब एक बार खुद भी देखा और आधे घंटे बाद वो रूम में जाने की नीयत करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। पर पहले वो यशमा से कॉल करके उसकी बदहवासी कम होने का यकीन चाहता था। तो उसे कॉल्स की, लेकिन 20 मिनट तो इस लड़की ने खुद को संभाला और अभी भी वो बाहर रूम में आकर आधी साड़ी पहने बाकी सेट करने की नाकाम कोशिश लगी थी। जासिम के सिखाए स्टेप्स याद करने में लगी थी, तो इस वक्त फोन तो हरगिज उठाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, वरना साड़ी के जो टूटे फूटे स्टेप्स थे वो भी भूल जाते। हद है, कम से कम कॉल ही पिक कर लो। अब मुझे भी तो रेडी होना है, जाता हूँ रूम में। जनाब शशोपंज किसी कैफियत में बड़बड़ाते रूम तक पहुंचे और फिर डोर नाप घुमाया ही कि नजर इस लड़की पर गई तो एक बार फिर हटना भूल गई। काली और स्काई ब्लू साड़ी में लिपटी वो लड़की जासिम और गज़ई की सांस बंद करने का पूरा इंतजाम किए हुए थी। अभी उसने मेकअप नहीं किया था, ना बाल बनाए थे, लेकिन तब भी पूरी चिंगारी बनी थी। साड़ी काफी हद तक पहनने में कामयाब। जासिम ने अपने फोन पर उसको मिलाई कॉल बंद की और जरा तवज्जो यशमा से हटाए। वो उसके फोन की जानिब देख बैठा जहां दस्तार नामी किसी कांटेक्ट से मिस कॉल का नोटिफिकेशन था। खुमारो मदहोश में डूबे जासिम का चेहरा लम्हों में स्पॉट हुआ और उसने यशमा को एक नजर देखे झुककर उसका फोन उठाया और अपना फोन वही मैट्रेस की जानिब फेंके वो गुस्से से यशमा की तरफ बढ़ा। बीबी, ये दस्तार कौन है? मेरे अलावा और किसने कॉल्स की तुम्हें और क्यों? और मेरी मिस कॉल्स का नोटिफिकेशन कहाँ है? वो बिना कुछ सुने गुस्से से यशमा के मुंह के सामने उसका फोन करते हाथ से गजबनाक लहजे में बोला। जब वो साड़ी पहनती रुककर हौनक हुई और जासिम का मुंह तकने लगी।
وہ ایسے گھور رہا تھا جیسے سالم نگل جائے گا۔ اس سے پہلے وہ اپنا بی پی مفت میں بڑھاتا، یشما نے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ جب آپ سے نکاح ہوا تھا تو آپ کا نمبر بیکار کے نام سے سیو کیا تھا۔ غصہ جو تھی، پتہ نہیں یہ دستار کس نے لکھ دیا، آپ کا ہی نمبر ہے یہ تو۔ یشما نے اعلیٰ پائی کی اداکاری کرتے فون لے کر دستار مٹا کر جاسم لکھنا چاہا، مگر جاسم اس کو کمر میں ہاتھ ڈالے سنبھلنے کی مہلت دیے بنا اپنے سینے کی طرف سرکا کر مسکرایا۔ دوسرے ہاتھ سے یشما کا فون کھینچ کر پیچھے میٹرس پر پھینکا۔ او میری بیوی تو جادوگر کے ساتھ ساتھ ڈرامے باز بھی ہے۔ وہ جو اس کے حصار میں آ سمٹی تھی، اتنے قریب سے اس حسین محبوب کو شریر مسکراتا دیکھے دنیا جہاں بھول گئی۔ ڈرامہ؟ ارے ڈرامے کا ڈال کا بھی علم نہیں مجھے، بھروسہ کرے۔ اس نزدیکی کے کمالات یہ تھے کہ وہ اس کے سامنے بلش کر اٹھی۔ اس شخص سے کیسے چھپتی جو اس کی عشق، اس کی محبت سے واقف تھا۔ دستار کیوں لکھا تم نے؟ اپنی مسکراہٹ کو یشما کے چہرے کے گلال دیکھ کر خوبصورت لبوں میں دبائے ہوئے استفسار کرتے ہوئے اس کی نگاہیں یشما پر فرصت سے جمی تھی۔ دستار کا مطلب ہے میں نے آپ کو اپنی زندگی کا سب سے قابل احترام مقام دیا ہے جاسم ورگزئی۔ اس نے ایک مناسب جملہ چن کر جاسم کا جواب اسے دیا، جو بے ترتیب سانس سنوارتا ذرا اس لڑکی سے دور ہوا جس نے خود بھی اپنے بے قابو پلو کو کامیابی سے سنبھالا، پھر اپنی خوبصورت آنکھیں جاسم کی جانب اٹھا گئی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا یشما افریدی سے محبت برا اظہار نکلوا لے گا، بی بی تو اسے اپنی حاضر جوابی اور لاجواب کرنے کی قوت سے ہی موم کا ڈھیر کر گئی۔ جب اظہار کرتی تب کیا قہر ڈالتی۔ اف جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ اس سے بھی زیادہ دھماکہ ہوگی، اور پرسوں کی تو ایکسٹرا دھماکہ ہونے والی ہے، مطلب اگلی 2 ایپیسوڈ توبہ توبہ والی ہیں، دھماکے دار والی۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھا تھا، دھماکے دار تبصرہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے ایپیسوڈ بہت زیادہ لانگ دی اور جلدی بھی پڑی ہے تاکہ اتنی زیادہ لانگ بھی نہ لگے اور جلدی سے آپ تک پہنچ بھی جائے، کیونکہ 45 سے اوپر ہو جائے نا تو وہ پھر ایپیسوڈ پھنس کے رینڈر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتی ہوں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔